2 دن پہلے حضرت کا میسج آیا اپنے مہمانوں کے لیے لنگر کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ میں نے قاری صاحب سے کہا بھائی یہ تو مشکل کام ہو گیا، ہر پروگرام میں مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام انتظام، پتہ نہیں ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ چلیں گے نہیں چلیں گے، کیا ہوگا۔ لیکن الحمدللہ یہ چشمہ جو اولیاء اللہ کی نظر سے پھوٹا ہے، اس چشمے کا پانی اب چل پڑا ہے۔ جو صدق کے دل سے اللہ کی محبت سیکھنا چاہتے ہیں، صدق کے دل سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، مواقع بہرحال موجود ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے لیے موقع نہیں، لیکن بات سمجھ اسے آتی ہے، بات سمجھ اسے آتی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ خالی عبادات کرنے سے تقوی کا حصول ممکن نہیں ہے۔ تقوی کا حصول ممکن ہے کہ عبادات کی پابندی بھی ہو، اہل اللہ سے ہمارا تعلق بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ جب ہمارا رابطہ اہل اللہ سے ہوگا، ہم اہل اللہ کی صحبت میں آئیں گے جائیں گے، اس وقت ہماری اصلاح ہوگی۔ وگرنہ خالی عبادات کرنے سے انسان کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے، جیسے شیطان کے اندر کبر پیدا ہوا۔ جناب آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اللہ کا حکم ٹھکرا دیا اور کہا ابا، انکار کیا، واستکبر اور تکبر۔ اگر خالی عبادات کرنی ہے، اہل اللہ کے ساتھ اپنے بزرگوں اور اکابرین سے کٹ کر چلنا ہے، میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرماتے ہیں، وہ زمانے کا جتنا بڑا مفسر کیوں نہ ہو، محدث کیوں نہ ہو، فقیہ کیوں نہ ہو، اگر اس کا اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے اکابرین کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ وہ حد سے زیادہ شدت پسند بن سکتا ہے، سارے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دے گا۔ جب ہمارا تعلق اہل اللہ سے ہوگا، وہ ہماری نفس پر ہاتھ رکھیں گے کہ کہاں 30 کی سپیڈ سے گاڑی چلانی ہے، کہاں 50 کی سپیڈ سے چلانی ہے، کہاں 70 کی سپیڈ سے گاڑی چلانی ہے، کہاں 100 اور 120 کی سپیڈ سے چلانی ہے، وہ ہمیں بتائیں گے۔ میرے دوستو، ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے، قربانی کے حوالے سے میں نے آیت پڑھی ہے کہ سب سے پہلی قربانی جناب حابیل نے پیش کی، اور ان کے مقابلے میں ان کے بھائی قابیل نے پیش کی۔ دونوں بھائیوں میں رشتے میں جھگڑا ہو گیا۔ جو عورت قابیل کے حصے میں آنے والی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، جو حابیل کے حصے میں آنے والی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ قابیل نے کہا یہ جو خوبصورت ہے میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، میں اپنا نکاح اس کے ساتھ کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ تو جو اپنے ساتھ پیدا ہوئی اس کے ساتھ نہیں، جو دوسرے بھائی کے ساتھ پیدا ہوئی اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ جب جھگڑا طول پکڑ گیا، جناب آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو مشورہ دیا، بیٹو آپ اللہ کے نام پر قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ خوبصورت لڑکی اس کی ہوگی۔ تو حابیل نے گائے چراتا تھا، دمبے بھیڑیاں یہ چراتا تھا، تو ان میں سے بہترین مال لے کر اللہ کے حضور پیش کیا۔
ہمارے اوپر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بہت مہربانی ہے اللہ کی کہ ہماری قربانیاں ایسی ہیں کہ ہم قربان کرنے کے بعد خود کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، لیکن وہاں حکم اور طرح سے تھا کہ جب وہ لوگ قربانی دیتے تھے اپنا جانور پکڑ کر یا جو چیز بھی قربان کرنی ہوتی تھی وہ پہاڑوں پر لے جاتے تھے، پہاڑ پہ رکھ کر نیچے آتے تھے، پھر دعا کرتے تھے یا مولا قبول فرما۔ اگر اللہ قبول فرما لیتے تو آسمان سے آگ گرتی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتے۔ حابیل اللہ کا عاشق تھا، اللہ کے قانون کا پابند تھا، متقی انسان تھا، اس لیے اللہ پر یقین کامل ہونے کی وجہ سے عمدہ سے عمدہ چیز اللہ کے حضور پیش کر دی، اور قابیل کا اللہ پر یقین نہیں تھا، اس کے دل میں پہلے سے شکوک تھا، دل میں پہلے سے شکوک و شبہات موجود تھے، اسے اپنی ناکامی کا یقین تھا، اس لیے اس نے اللہ کے حضور ردی مال پیش کیا، بیکار مال پیش کیا، 2 نمبر مال پیش کیا، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو سوچئے ہمارے ساتھ ہوتا کیا۔ مجھے ایک دوست کہتا ہے حضرت کاش ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، ہم کیسے ہوتے؟ میں نے کہا آپ ابھی سے اپنے حالات کا جائزہ لیجئے۔ اللہ کا شکر ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کے اوصاف قرآن میں بیان ہو گئے، سب کا کتاب تورات زبور انجیل میں بیان ہو گئے، وہ تھے میرے پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے ہیلے بہانوں سے کام نہیں لیا، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت لے کر، اپنے آقا کی امانت لے کر دنیا کے ایک ایک ملک میں گئے، جہاں جہاں پہنچ سکتے تھے مشقتیں برداشت کر کے پہنچے ہیں، جن کی وجہ سے آج آپ اور میں مسلمان ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ تو میں جیسے لوگ وہاں ہوتے تو آج کے زمانے کے لوگ کافر ہوتے، یہاں دین نہ پہنچا ہوتا۔ یہ کاش کرنا چھوڑو، ابھی اپنے دل کا جائزہ لو، کھڑے کہاں، ابھی اپنے دل کا جائزہ لیں، ہم کھڑے کہاں ہیں، ہماری صورتحال کیا ہے، ہماری نمازوں کی صورتحال کیا ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کس طرح کر رہے ہیں، ہم ذکر الہی کس طرح کر رہے ہیں، ہم حقوق العباد کا کتنا خیال کر رہے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کا، اپنے استادوں کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ بس اتنا غور کر لو، فیصلہ آپ کا ضمیر دے دے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو وہ صحابہ تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، نماز فجر پڑھانے کے بعد تسبیحات میں مصروف تھے، ایک صحابی اٹھے، مسجد سے باہر جانے لگے، ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، دوسرا باہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، وہی اٹھ گیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہی بیٹھ گیا۔ ہم اپنے ائموں کو گالی، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہماری اولاد میں جو دین لا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں ہماری اولادوں کو، ان کے بارے میں ہمارے احساسات اور جذبات اگر دیکھے جائیں تو اللہ اللہ زمین بھی کانپ جائے۔ تو میرے دوستو بہرحال حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جیسا کہ قرآن نے کہا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دو میں سے ایک یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرا جو قابیل تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔
اب اس کو اپنے ناحق ہونے کا یقین تھا، اپنے باطل ہونے کا یقین تھا، اس کے اندر تکبر تھا، حسد بھی تھا، کینہ بھی تھا، بغض بھی تھا۔ تو بغض، حسد، کینے نے، تکبر نے اپنا کام کر دکھایا کہ اس کے اندر کے جذبات پڑھ کے اس نے کہا قال لأقتلنک، تجھے میں ضرور قتل کروں گا۔ پھر موقع پاتے ہی اسے قتل کر دیا۔ لیکن جب اس نے دھمکی دی، جناب حابیل نے جواب دیا قال انما يتقبل الله من المتقين، اللہ رب العزت متقی لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور تقوی کیا ہے؟ دل کی صفائی کا نام ہے کہ انسان کے اندر تکبر نہیں ہو۔ خانقاہوں میں آنا جانا کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس آنے جانے کا بنیادی مقصد یہی ہے، دل کی صفائی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا فلاں اللہ والے کے ساتھ تعلق ہے، ہم فلاں اللہ والے کے مرید ہیں۔ میں دوستوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ جس اللہ والے کے آپ مرید ہیں، کب کب ان کی ملاقات کرنے جاتے ہیں؟ بس گئے تھے کہ 1-2 سال ہو، کبھی اپنے احوال لکھ کر اپنے مرشد کے حضور پیش کیے ہیں آپ نے کہ آپ کی اصلاح کی ہو؟ میں پوچھتا رہتا ہوں اگر آپ اپنے شیخ کے سامنے چلے جائیں، آپ کا شیخ آپ کو پہچان لے گا کہ یہ ہمارا فلاں مرید؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر اصلاح کیسے ہو؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح تو تب ہوگی جب آپ اس کے سامنے جائیں گے، وہ آپ کی حیثیت کو جانے گا، آپ کی شکل و صورت کو پہچانے گا، آپ کے اعمال کو دیکھے گا، آپ اپنا اندر سچ سچ اور صحیح صحیح اس کے سامنے رکھ دیں گے، تب وہ آپ کی اصلاح کرے گا۔ اگر ڈاکٹر کے پاس آدمی جا کے جھوٹ بولے کہ مجھے صرف پیٹ میں درد ہے، باقی میرے گردے ٹھیک ہیں، میرے پھیپھڑے ٹھیک ہیں، حالانکہ اس کے پھیپھڑے خراب ہوں، گردے خراب ہوں اور گردوں میں پتھری ہو، کیا ہوگا؟ پتھری نکالنے کی دوائی دے گا یا آپریشن کرے گا۔ اگر مریض جھوٹ بولے گا تو ڈاکٹر خا کے علاج کرے گا۔ یہ چوری والے مجرم اللہ والوں کے پاس آئیں گے، بلے بلے ہوگی، اچھے اچھے کھانے کھائیں گے، خوشبوئیں سونگیں گے۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نیت سے آپ اہل اللہ کے پاس آؤ گے وہی کچھ پاؤ گے۔ اگر اہل اللہ کے پاس آپ کا آنا اس لیے ہے کہ مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اگر اس لیے آئے ہیں کہ جائیں گے اللہ والوں کی شان و شوکت کے مطابق، جب لوگ ان کو اعزاز دیں گے، عشائیے دیں گے، زہرانے دیں گے، ہم اس میں سے پیٹ بھر لیں گے، تو پیٹ بھر لیں گے بس، اور کچھ نہیں ملے گا۔ پیٹ بھر لیں گے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اور میرے دادا پیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا پیر بنانے سے پہلے یہ بھی تحقیق کر لو کہ اس کا کوئی روحانی نسب بھی ہے یا نہیں۔ اب خود تو پیر بن کے نہیں بیٹھ گیا جی، میں نے اتنے بڑے مجاہدے کر لیے، میں نے بڑی اتنی تکلیفیں اٹھائی اور روحانی ترقی کر لی، اب میں آپ کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی مرشد ہی نہیں۔ فرمایا پورا نسب چیک کرو یہ کس کا مرید ہے، اور اس اللہ والے نے اس کو اللہ اللہ سکھانے کے بعد اللہ اللہ کرانے کی آگے اجازت بھی دی ہے یا نہیں؟ اللہ اللہ سکھانے کی آگے اجازت بھی دی ہے یا نہیں؟ اور یہ دیکھو کہ جس پیر کا یہ مرید ہے پھر وہ کس کا ہے، وہ کس کا ہے، پوری سند چیک کیجیے، کوالٹی چیک کیجیے، 1 نمبر کوالٹی ہے یا 2 نمبر۔ ہم کہتے ہیں پیر وہ ہے جو تعویذ دیتا ہے، تعویذ دینے والے کو شریعت کی روح سے پیر کہتے ہیں، یہ ہماری اپنی اصطلاح ہے۔
اور فرمایا اللہ والوں کے پاس جب آپ آگے، اب یہ دیکھو اللہ والے کے پاس آنے کا آپ کو فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے اس کی بھی بڑی پیاری مثال دی، فرمایا یہ کہ بلڈوزر نہیں ہے کہ وائبریشن کا بٹن دبا دیتا ہے، جب وہ روڈ دبا رہا ہوتا ہے تو ساری زمین سے تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہے، وہ وائبریشن گھروں تک جاری ہوتی ہے جو روڈ کے ساتھ گھر ہوتے ہیں۔ یہ پیر کوئی بلڈوزر نہیں ہے روڈ پہ گھومنے والا کہ یہ اپنی وائبریشن کا بٹن دبا دے اور آپ تھرکانے لگ جائیں، کپ کپانے لگ جائیں، او کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سال ہاں سال لگیں گے، آئیں گے جائیں گے، مسلسل پابندی سے آنا جانا ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں جب کچھ سال گزر جائیں پھر تنہائی میں بیٹھ کر غور کر لینا کہ جتنے سال مجھے اس اللہ والے کے پاس آئے ہوئے ہو گئے ہیں، یہ زندگی بہتر ہے یا اس سے پچھلی زندگی بہتر ہے؟ یوں مثال دی، فرمایا کسی اللہ والے کے پاس آپ 10 سال سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بعض نصیحت سن رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، 10 سال ہو گئے۔ آپ یہ غور کریں 10 سال پہلے والی میری زندگی کیسی، 10 سال پہلے میرے دل کی کیفیات کیا تھی؟ ابھی غور کر لیں 10 سال پہلے منٹل ہوگا، 10 سال پہلے تکبر میں ہوگا، یہ خانقاہوں میں آتا ہے، دل کا آپریشن کیا جاتا ہے، روحانی آپریشن کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑا مرض کبر ہے جو بڑے بڑے مولویوں میں، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے، تکبر پایا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص تکبر کرتا ہے لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ولا یجد ریحا، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ کبر کیا ہے؟ تکبر اللہ کی چادر ہے، بندے کو کیا زیب دیتا ہے زمین پر رہتے ہوئے وہ تکبر کرتا ہے۔ بغض اور کینہ، حسد کر رہا ہے، ہر وقت حسد کی آگ میں جل رہا ہے، میرا فلاں پڑوسی، میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں ساتھ پڑھنے والا کیوں ترقی کر رہا ہے، کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے سازشوں میں مصروف ہو جاتا ہے، جیسے قابیل مصروف ہوا، حابیل کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد خود نامراد ہو گیا، حابیل کامیاب ہو گیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور مسلمان قتل کرنے والا ہوگا، مقتول بھی مسلمان ہوگا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قاتل نے قتل کیا، مجرم ہو گیا، مقتول کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مقتول بھی موقع کی تلاش میں تھا، اسے بھی اگر مرنے سے پہلے موقع مل جاتا یہ اپنے قاتل کو قتل کرتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی دشمن بن جائے، ہمارا خون بہانے کے در پہ ہو جائے، ہم کیا کریں؟ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے حقیقی بیٹے حابیل کی طرح ہو جانا، آدم کے حقیقی بیٹے حابیل کی طرح ہو جانا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی ہتھیار لے کر میرے گھر میں گھس آئے تب بھی؟ حضور نے فرمایا تب بھی بدلے میں ہتھیار نہ اٹھانا، یہ ہے تقویٰ۔
ہمارے کیا تقوی ہیں؟ ایک دوسرے کی زمینیں دبانا، ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچانا، ایک دوسرے کے کردار کشی کرنا، ایک دوسرے کے عیب اچھالنا، ہمارا یہ تقوی ہے۔ اور یہ جو ہم نے یہ اعمال اختیار کیے ہوئے یہ شیطان کو خوش کرنے والے ہیں۔ اگر رحمان کو خوش کرنا ہے، ربا کو خوش کرنا ہے، پھر ربا کا حکم مان لیجیے، تکبر چھوڑ دیجیے، حسد چھوڑ دیجیے، کینہ چھوڑ دیجیے، بغض چھوڑ دیجیے۔ یہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے اس دور۔ فرائض نماز کی پابندی کر لو، بس 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ حقوق العباد صحیح ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جو اعمال فرض ہے، واجب ہے، پورے کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تکبر چھوڑ دے، بغض اور کینہ اور حسد چھوڑ دے۔ کہنے کو بڑا آسان ہے، کہنے کو بڑا آسان ہے۔ ہمارے عجیب لوگ ہیں، حضرت میں غریب فقیر بندہ ہے، آج مجھے زیب تو نہیں دیتا، اس کے بعد علماء کی کردار کشی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ والوں پر پیمانے فٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ والے کو اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ ایک نالائق اللہ والے کا تعین کر رہا ہے کہ اللہ والا میری مرضی کا ہونا چاہیے، میں ایسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھئی اللہ والا وہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، اللہ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا رخ متعین کر لے، اور اہل اللہ کے پاس آتا جاتا ہو، اللہ سیکھتا ہو، اللہ والا کو زیارت کرتا ہو۔ یہ ہے اثر۔ ہم آپ سب دیکھیں، ایک ماہ میں ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے مشکل سے، اس میں بھی ہم کہتے ہیں کوئی بہانہ ملتا ہے بس، باقی کب آتا ہے؟ اگر کبھی کوئی ادب ملتا ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ دین کا کام اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ پتہ نہیں جو ہمارے اوپر بڑے بیٹھے ہیں وہ ہمیں نہیں سمجھا سکے، یہ سمجھانے آ گیا۔ یہ اپنے خیال سے ہمیں تو یہی پیغام دے رہا ہے کہ شاید میں بڑا ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میری سمجھ عقل بہت اعلیٰ ہے۔ آپ جو اللہ والوں کے زیر اثر رہ کر اللہ سیکھ کر پھر ان کے حکم سے اللہ کروا رہے ہو، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے حالات مولانا صاحب، ہم بہت بڑے سمجھدار ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، تقوی اختیار کریں۔ ہماری خوبصورتی، ہمارا مال، دولت، کاروبار، ہماری ذہانت، ہماری صلاحیتیں اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں استعمال ہو رہی ہے تو سب کچھ ضائع ہے۔ کائنات کی بدتر چیز ہمارے پاس ہے۔ اگر ہمارا حسن اللہ کی مرضی کے خلاف گناہوں میں استعمال ہو رہا ہے، ہماری صلاحیتیں اللہ کے قانون کے خلاف گناہوں میں استعمال ہو رہی ہیں، ہمارا مال اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، اگر ہماری سوچ، ہمارا کاروبار، بزنس، ہماری اولادیں اللہ کے قانون کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، زمانے میں ہم سے بڑا بدقسمت بدنصیب کوئی نہیں۔ اگر ہماری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے، مال سے ہم زکوٰۃ، عشر، فطرانہ پر وقت ادا کر رہے ہیں، ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، تکبر، بغض، کینہ نکال رہے ہیں اپنے دل سے، کسی مومن کی ہمارے دل میں برائی نہیں، ہم زمانے کے خوش قسمت انسان ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا